اسکردو میں 10 ملکی اور غیر ملکی کوہ پیما لاپتہ 8047 میٹر بلند چوٹی براڈ پیک پر برفانی تودے کی زد میں آ کر کوہ پیما ٹیم سے رابطہ منقطع ریسکیو اینڈ سرچ آپریشن کے دوران لاپتہ 4 کوہ پیماؤں کی لاشیں مل گئیں ٹیم میں امریکی، نیپالی، اومانی کوہ پیماؤں کے علاوہ پاکستانی کوہ پیما سہیل سخی بھی شامل اومانی خاتون کوہ پیما نصیرہ، امریکی کوہ پیما میلوری گائز اور چینی کوہ پیما وانگ بھی لاپتہ بین الاقوامی کوہ پیما ٹیم کے اراکین کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن جاری گزشتہ روز کوہ پیماؤں کی ٹیم اچانک برفانی تودے کی زد میں آ گئی تھی۔ کوئٹہ میں کوئلے کی کان میں زہریلی گیس سے دھماکہ، جاں بحق مزدوروں کی تعداد 34 ہو گئی۔ جاں بحق ہونے والے 22 کانکنوں کا تعلق شانگلہ سے ہے۔ پی ٹی ایم اے کے مطابق کان میں پھنسے مزید 2 مزدوروں کی تلاش جاری، کانکنوں کی میتیں آج شام تک آبائی علاقوں میں منتقل کیے جانے کا امکان۔ صوبائی وزیر مائنز اینڈ منرلز میر شعیب نور شیروانی کا جاں بحق کانکنوں کے لواحقین کو 5 لاکھ روپے اور زخمیوں کو 3 لاکھ روپے دینے کا اعلان، وزیر اعلیٰ بلوچستان نے رپورٹ طلب کر لی۔ ایران کے امریکی فوجی اہداف پر حملے، کویت میں احمد الجابر اور علی السالم ایئر بیسز پر لڑاکا طیاروں کی ہینگرز، سیٹلائٹ نظام، فوجی ساز و سامان کے گودام، فیول ٹینکرز کو نشانہ بنایا گیا۔ اردن کے الارزق ایئر بیس پر بیلسٹک میزائل حملے میں F-35 لڑاکا طیارے تباہ اور 3 کو نقصان پہنچا۔ متعدد امریکی اہلکاروں کے ہلاک اور زخمی ہونے کا دعویٰ۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے ایرانی حملے میں F-35 طیاروں کی تباہی کی تردید کر دی۔ ایران نے اردن میں امریکی طیاروں کے ہینگر کی سیٹلائٹ تصاویر جاری کر دی۔ سیٹلائٹ تصاویر میں اردن کے موافق السلطی ایئر بیس پر واقع ہینگرز دکھائے گئے۔ ایران کا بحرین میں امریکی فوجی اڈے کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ ایرانی فوج کے مطابق شیخ عیسیٰ ایئر بیس پر ڈرونز تاکہ امریکی فوج کے پاور جنریٹرز، نیویگیشن سسٹمز اور انتظامی عمارتوں کو نشانہ بنایا۔ ایران نے مصر کی بندرگاہ پر 2 جہازوں کو ڈرون سے نشانہ بنائے جانے کو اسرائیل کا فالس فلیگ آپریشن قرار دے دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ایکس پر بیان میں کہا، ایرانی حکومت مصر کو اپنا دوست اور خطے میں اہم شراکت دار سمجھتی ہے، اس کی سیکیورٹی ہماری ترجیحات میں سے ہے۔ ہم سب کو اسرائیل کی سازشوں اور فالس فلیگ آپریشن سے خبردار رہنا چاہیے جو خطے کے امن کو سبوتاژ کرنے کے لیے ہیں۔ خطرہ واضح اور مشترکہ ہے جو کہ مسلمانوں کے اتحاد کو لاحق ہے۔ امریکہ کو بے گناہ ایرانیوں کا خون بہانے کی قیمت چکانا ہوگی۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ باقر کالیباف نے ایکس پر بیان میں کہا، امریکہ ہر روز اپنے ہاتھ نئے جرم سے گندے کر رہا ہے۔ میناب کے بعد امریکہ نے جزیرہ کشم میں رہائشی آبادی کو نشانہ بنایا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے جزیرہ کشم پر شہری آبادی پر حملہ دہشت گردی قرار دے دیا۔ اسماعیل بقائی کے امریکی حملے کی شدید مذمت، کہا، جزیرے میں رہائشی گھروں پر ہونے والے مبینہ حملے میں متعدد مکانات تباہ ہوئے، جبکہ ایک ٹیکسی ڈرائیور، اس کی اہلیہ اور 2 سالہ بچہ شہید ہوا۔ امریکی سینٹ نے صدر ٹرمپ کے خلاف ایران جنگ سے متعلق قرارداد مسترد کر دی۔ قرارداد 49 کے مقابلے میں 50 ووٹوں سے ناکام ہو گئی۔ امریکی میڈیا کے مطابق 3 ریپبلکن سینیٹرز نے ڈیموکریٹس کا ساتھ دیا۔ رواں سال سینٹ میں صدر ٹرمپ کے جنگی اختیارات محدود کرنے سے متعلق یہ 13ویں ووٹنگ تھی۔ غزہ میں حماس اور دیگر مسلح گروپوں کے مکمل غیر مسلح ہونے پر تاریخی معاہدہ طے پا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سوشل میڈیا پیغام میں کہنا ہے، معاہدے کے تحت مرحلہ وار غیر مسلح کرنے کا عمل مکمل ہونے پر اسرائیلی افواج غزہ سے واپس چلی جائے گی۔ بین الاقوامی استحکام فورس اور نئی فلسطینی پولیس غزہ کی سیکیورٹی سنبھالے گی۔ غزہ کا انتظام نئی فلسطینی حکومت کے حوالے کیا جائے گا جو فلسطینی عوام کی خدمت کرے گی اور اسرائیل کو بھی مطلوبہ سیکیورٹی فراہم ہوگی۔ غزہ جنگ بندی کے اگلے مرحلے کا تفصیلی روڈ میپ تیار، حماس مصر
قطر، ترکی اور امریکہ کے درمیان اہم پیش رفت۔ غزہ بورڈ آف پیس کے مطابق حماس کے غیر مسلح ہونے کے بعد اسرائیلی فوج غزہ سے مرحلہ وار انخلا کرے گی۔ غزہ کا انتظام نیشنل کمیٹی فار دی ایڈمنسٹریشن آف غزہ کے سپرد ہوگا۔ بھاری ہتھیار اور سرنگیں بین الاقوامی نگرانی میں محفوظ رکھی جائیں گی۔ بین الاقوامی استحکام فورس امن اور امان اور امدادی سرگرمیوں میں معاونت کرے گی۔ غزہ کے سرکاری ادارے اور عوامی خدمات آزاد انتظامی کمیٹی چلائے گی۔ سعودی قیادت میں جہاز رانی کے تحفظ کے لیے بحری دفاعی اتحاد قائم۔ پاکستان سمیت 14 ممالک کا مجوزہ اتحاد کی باضابطہ حمایت کا اعلان۔ بحیرہ احمر، باب المندب، خلیج عدن میں بحری سلامتی کے فروغ پر اتفاق۔ عالمی تجارتی راستوں اور سپلائی چینز کے تحفظ کے لیے تعاون بڑھانے کا فیصلہ۔ تجارتی اور توانائی بردار بحری جہازوں کے تحفظ کے لیے مشترکہ اقدامات پر زور۔ رکن ممالک کا اتحاد کے منشور کمانڈ اینڈ کنٹرول نظام اور آپریشنل طریقہ کار پر مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق۔ کثیر الملکی بحری دفاعی اتحاد کے لیے اجلاس میں 45 ممالک اور یورپی یونین کے نمائندوں کی شرکت۔ مشرق وسطی کشیدگی کے باوجود پاکستان کو قطر سے LNG کا نیا کارگو مل گیا۔ توانائی تحفظ کو تقویت ملنے کا امکان۔ خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے درمیان بلا تعطل گیس کی فراہمی کو یقینی بنا رہا ہے۔ قطر انرجی کے ساتھ طویل مدتی معاہدے کے تحت فراہم کیے جانے والے اس کارگو کی قیمت برینٹ کروڈ کا 13.37% طے کی گئی۔ شہباز شریف، وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک اور نیشنل کرائسس مینجمنٹ سیل کے حکام نے LNG کارگو کو آبنۂ ہرمز سے بحفاظت گزارنے کے لیے کوششوں کو مربوط کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ امریکی میڈیا بلومبرگ نے دعویٰ کیا قطر کے راس لفان ٹرمینل سے روانہ ہونے والا کارگو پاکستان پہنچ رہا ہے۔ LNG بردار جہاز آل عریش آبنۂ ہرمز عبور کر کے پاکستان کی جانب روانہ ہو چکا۔ کاروباری ہفتے کے آخری روز پاکستان سٹاک مارکیٹ سنبھلنے لگی۔ 100 انڈیکس میں 1268 پوائنٹس کا اضافہ۔ انڈیکس 1,74,816 پوائنٹس پر پہنچ گیا۔ ایشیائی سٹاک مارکیٹس میں دوسرے روز بھی تیزی۔ جنوبی کوریا کی سٹاک مارکیٹ کے کاسپی انڈیکس میں 10% سے زائد اضافہ۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں 2% تک کمی۔ برطانوی بینچ مارک برینٹ کروڈ آئل کی فی بیرل قیمت $88 ہو گئی۔ امریکی بینچ مارک کروڈ آئل کا ایک بیرل $81.82 کا ہو گیا۔ عالمی منڈی میں سونا 0.5% سستا، فی اونس قیمت $4082 ہو گئی۔ عوام ریلیف کے لیے ترس گئے۔ عالمی مارکیٹ میں تیل سستا ہونے کے باوجود پاکستان میں مہنگا۔ پیٹرول ₹1.09، ڈیزل کی قیمت ₹2.42 بڑھ گئی۔ پیٹرول کی نئی قیمت ₹336.15 مقرر۔ ڈیزل کی نئی قیمت ₹393.04 فی لیٹر ہو گئی۔ نوٹیفکیشن جاری۔ یہ سسٹم جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں یہ کولیپس کر چکا ہے۔ آپ مانے نہ مانے، جب تک آپ اس ملک کی بیسک چیز کو جمہوریت کی روح میں رہ کے ٹھیک نہیں کریں گے یہ اسی طرح رہے گا۔ آپ کو ایڈمنسٹریٹو یونٹس، صوبے، اس کو جو مرضی نام دے دیں، اس کو لے کے جانا پڑے گا عوام کی سطح پر۔ وہ جب تک آپ کے یونٹس نہیں بنیں گے اور یونٹس بن کے وہ اونرشپ نہیں لیں گے اور نئی لیڈرشپ نہیں آئے گی، یہ کام نہیں ہوگا۔ نوجوانوں کو کوئی 2-4 ہزار روپیہ مہینہ اسٹیپنڈ لگا کے یا ٹیبلٹس دے کے خوش کر لیں گے، نہیں۔ ان کی خواہش صرف یہ ہے، صرف ایک چیز کے اوپر ہے کہ ہمیں میرٹ پہ جاب چاہیے اور جاب اپرچونٹیز چاہیے۔ موجودہ نظام تباہ ہو چکا ہے، اس سے مسائل حل نہیں ہوں گے، سسٹم کو ری سیٹ کرنے تک بہتری نہیں آئے گی، انتظامی یونٹ کہیں یا نئے صوبے، ان کی طرف جانا ہوگا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا فرسٹ پاکستان اکنامک سمٹ سے خطاب، کہا ایک بندہ 12 گھنٹے کام کر کے پاکستان کا نام بنا رہا ہے، وزیر اعظم سے کہتا ہوں وہ 18 گھنٹے بھی کام کر لے تو یہ صرف فائر فائٹنگ ہی ہوگی۔ اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی ہی مسائل کے حل کی کنجی ہے۔ نوجوان چاہتے ہیں نظام ٹھیک ہو اور روزگار جائز طریقے سے ملے، انہیں لیپ ٹاپ یا 2-4 ہزار دے کر خوش نہیں کیا جا سکتا۔ نوجوان کہیں یا کاکروچ، اگر یہ اکٹھے ہو گئے تو ہر چیز الٹ سکتے ہیں۔ فیلڈ مارشل بارہا واضح کر چکے وہ جمہوری نظام کو ڈیریل نہیں ہونے دیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ کی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو، کہا
فیلڈ مارشل کے امریکہ کے ساتھ تعلقات چاہے جتنے بھی مضبوط ہو جائیں، اگر ہمارا نظام درست نہیں ہوگا تو اس کا مکمل فائدہ نہیں ملے گا۔ ملک کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو مل کر کردار ادا کرنا ہوگا۔ میں اس عدالتی نظام کی حمایت یا اس پر بات نہیں کر رہا، صرف نون لیگ اور پیپلز پارٹی ہی نہیں، پی ٹی آئی کو بھی نظام کی بہتری کے لیے ساتھ آنا چاہیے۔ بانی پی ٹی آئی کا فیصلہ عدالتیں کریں گی۔ موجودہ حکومت اپنی آئینی مدت ہر صورت میں مکمل کرے گی۔ وہ وفاقی وزیر داخلہ ہی رہیں گے، وزارت خارجہ میں نہیں جا رہے۔ الیکشن پر ڈاکہ مارا گیا تو وفاقی حکومت کی الٹی گنتی شروع ہو جائے گی۔ بلاول بھٹو کی اتحادیوں کو وارننگ۔ مظفر آباد میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا، دھاندلی کریں گے تو آپ کی خیر نہیں، الیکشن کمیشن کو فیصلہ کرنا ہوگا، قومی مفاد اہم ہے یا نون لیگ کا مفاد۔ دھاندلی کے ثبوت پیش کیے، مگر افسوس الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ بلاول بھٹو کی تحریک انصاف کو ساتھ چلنے کی دعوت۔ کہا، تحریک انصاف کارکنوں اور سنجیدہ قیادت کی طرف اپنا ہاتھ بڑھا رہا ہوں، بائیکاٹ کی سیاست چھوڑیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے 5 دن کے اندر پنجاب بھر میں صاف پانی کی فراہمی کا فول پروف پلان طلب کر لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت پنجاب صاف پانی اتھارٹی کا اہم اجلاس۔ شہریوں کو پینے کے صاف پانی کی فراہمی کے لیے اقدامات تیز کرنے کا حکم۔ پینے کے صاف پانی کی فراہمی کے لیے انٹرنیشنل کنسلٹنسی کی خدمات حاصل کرنے پر اتفاق۔ مریم نواز نے کہا، صاف پانی اتھارٹی کو جدید ٹیکنالوجی، ہیومن ریسورس ٹرانسپورٹ فراہم کی جائے گی۔ علاقائی ضرورت کے مطابق آر او پلانٹس اور جدید فلٹریشن ٹیکنالوجی نصب کی جائے گی۔ صاف پانی کی فراہمی کے لیے جدید ترین جاپانی اور چینی ٹیکنالوجی متعارف کرائی جائے گی۔ ملک کے مختلف علاقوں میں مانسون بارشوں کا سلسلہ جاری۔ پنڈی گھیپ میں طوفانی بارش نے تباہی مچا دی، کئی مکانات اور دکانیں منہدم، متعدد گھروں میں پانی داخل۔ جلال پور بھٹیا میں گلیاں اور سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں۔ پسرور میں نشیبی علاقے زیریاب۔ چکر گڑھ میں نالہ بئی سے ملحقہ آبادیوں کے کچے راستے اور پل بہہ گئے، علاقہ مکینوں کو مشکلات کا سامنا۔ خیبر پختونخوا کے بیشتر اضلاع میں بارش۔